الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی کلاس میں قرآن پاک کے حقوق کے حوالے سے پڑھا تھا کہ قرآن پاک کے کتنے حقوق ہیں ہم مسلمانوں کے اوپر، تو ان میں جو گزارشات کی تھیں وہ ایک تو یہ تھا کہ ایک تو قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا، اس کا جو اس کی تعریف کیا ہے، اس کے اوپر بھی ایمان لانا کہ اللہ کا کلام ہے، جبریل امین کے ذریعے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام اہل بیت کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے، ائمہ کے ذریعے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن پاک، یہ اللہ کی صفت ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھا لیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کے اوپر یعنی جملتاً قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کا مفہوم ہے، اور تفصیلاً یہ ہے کہ جو بھی بات قرآن پاک میں لکھی گئی ہے، جو بھی فیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ آف انٹلیکٹ اینڈ آپ یہ کہہ لیں کہ اینی ایویڈنس، سائنٹیفک ایویڈنس، عقل اور سائنس کی طرف التفات کیے بغیر قرآن پاک کے اوپر اس لیے ایمان لانا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے مختصراً اس کا مطلب ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنا اس کا دوسرا حق ہے۔ قرآن پاک اگر اللہ آپ کو بھلا کرے، قرآن پاک کی کو سمجھنا، اس کو ترجمے سے پڑھنا یا اس کا ترجمہ سیکھنا، عربی زبان سیکھنا، یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ پھر اس کے اوپر اس کے سمجھنے میں اور تدبر کرنے میں، یہاں پہ جو مصنف ہیں اس کتاب کے، انہوں نے فرق کیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ سمجھنا یعنی ترجمے سے پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ تدبر کرنا، اس کے معنی میں غور و خوض کرنا، یا تدبر میں پھر تفقہ بھی آ جاتا ہے کہ تفسیر کے علوم کو جاننا یا فقہ کا استنباط کرنا، دلائل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل شرعیہ کو اخذ کرنا، اس کے بعد پھر قرآن پاک پہ عمل کرنا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا اور اس کے نظام کو نافذ کرنا۔ تو یہ قرآن پاک کے حقوق کا ذکر ہوا تھا پچھلی کلاس میں۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت ہے، یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے، پورے نظام حیات کے لیے روشنی کا مینار اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اسی آسمانی کتاب میں اساتذہ کرام اور طلباء کے لیے رہنما اصول بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو طرق التدریس ہیں، یہ اسلوب تدریس ہیں، اس کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں بہترین رہنمائی موجود ہے، اور انہوں نے قرآن و حدیث سے طرق تدریس کو ہی نکالا ہے۔ تو اب ہم اس کی طرف امفیسائز کریں گے کہ طرق تدریس کون سے ہیں، اسلوب اسالیب تدریس کون سے ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ یہ قرآن پاک کی مختلف مثالوں سے وہ مختلف طرق تدریس کا جو ہے وہ کی وضاحت کریں گے۔ اسی لیے ذیل میں قرآن مجید کی مختلف آیات کریمہ کے حوالے سے مختلف طریقہ ہے تدریس اور مہارتوں کا اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ تعلیم کا نقطہ نظر، ایجوکیشنل ویژن۔ قرآنی تعلیم انسان کو ایسی بصیرت عطا فرماتی ہے جس کی روشنی میں انسان اپنے لیے مقصد زندگی کا تعین کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اہم بات ہے کہ بعض دفعہ دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ بچے یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم چونکہ مجھے کچھ 3 سال سے الحمدللہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، تو اکثر اوقات ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے یونیورسٹی میں آ گئے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سبجیکٹس کیوں چوز کیے ہیں۔ انہوں نے کوئی خاص سبجیکٹ چوز کر لی ہے کسی کے کہنے پہ، اور ان کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اس میں کیا پڑھنا ہے، یا پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے جو زندگی کا مقصد ہے، اول تو یہ بھی نہیں عام طور پر پتا ہوتا کہ کسی کا زندگی کا مقصد ہے بھی کہ نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے آ, بس صبح ہو رہی ہے، آج یہ کھا لیں، یہ پہن لیں، فلاں کے پاس ایسی گھڑی ہے، فلاں کے پاس ایسا فون ہے، فلاں کے پاس ایسے جوتے ہیں، ہم بھی ویسا لے لیں۔ بھیڑ چال میں وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے، یعنی وہ بچوں کا ایمبیشن ہوتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ فلاں جگہ پہ گھر بنانا ہے،
یا میں نے اپنے گاؤں سے نکل کے شہر میں آ کے اپنے فیملی کو لا کے اب بات کرنا ہے. کچھ بچوں کا، بہت کم بچوں کا ایسا دنیاوی ویژن ہوتا ہے، کوئی ان کے سامنے ایم ہوتا ہے، کوئی گول ہوتا ہے. بہت ہی کم بچے ایسے آپ کو ملیں گے جن کے لیے ان کی زندگی سارٹیڈ ہوتی ہے، کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کیا حاصل کرنا ہے. اور اس اور وہ بھی اس طرح تناظر میں کہ ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھی عمل کریں اس پہ. دینی حوالے سے انہوں نے کیا کرنا ہے، آخرت کے لیے انہوں نے کیا تیاری کرنی ہے، نیکیوں میں سے کون سی نیکیاں ان کے ٹارگٹس ہیں. کتنی مثال کے طور پر بعض بچے، بہت کم بچے ایسے آپ کو ملیں گے جو کہیں گے جی میں نے انشاءاللہ زندگی میں 100 کنویں کھدوانے ہیں، میں نے 100 مسجدیں بنوانی ہیں، میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو نمازی بنانا ہے. بہت کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. یا جو کہیں کہ میں نے اتنے گھروں کا خرچہ اٹھانا ہے، اتنے یتیموں کو میں نے پالنا ہے. بہت کم ایسے ایسے ویژنریز آپ کو ملیں گے. ورنہ بہت بہت بھی آپ کو اچھا وہ لڑکا بچہ مل جائے تو جی کیا ہے جی 20 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں اس نے کمانا شروع کر دی. یہ جو جناب فری لانسنگ کر رہا ہے، یا جو ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے بزنس کرنا ہے، اس نے پیسے کیسے کمانے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا بننا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ویژن ہوتا ہے ہمارے یہاں، جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ناکامی ہے. والدین کو چاہیے اور ابتدائی اساتذہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو زندگی کی حقیقتوں سے متعارف کرائیں. انہیں بتایا جائے کہ یہ جو آپ مانگتے ہیں، جوس کھانا ہے جوس پینا ہے جوس مل گیا، برگر کھانا ہے برگر مل گیا، چاکلیٹ کھانی چاکلیٹ مل گئی، یہ ساری زندگی ایسا نہیں چلنا. ان کو سکھانا چاہیے کہ بہت جلدی یہ رسپانسبلٹی آپ نے اٹھانی، بہت جلدی آپ نے یہ کام خود کرنے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی فراہم کرنا ہے. ایک بڑا واقعہ مجھے اچھا لگا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذہن میں آیا تو میں نے کہا شیئر کرتا ہوں. ایک بندہ تھا، بلکہ ایک ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایک جنگل کے اندر ایک کوا تھا اور ایک عقاب تھا. اور عقاب جو تھا وہ زخمی تھا اور اڑ نہیں سکتا تھا، اور کوا ٹھیک ٹھاک تھا. تو جنگل گھنا تھا، اس میں بارش بھی ہو رہی ہے، دھوپ وغیرہ بھی ہو رہی ہے. کفی نے کیا دیکھا کہ وہ عقاب اڑ نہیں سکتا، لنگڑا ہے یا زخمی ہوا ہے، اور کوئی اور پرندہ آیا اور اس نے اس عقاب کے سامنے کھانا ڈال دیا. تو کوے نے فیصلہ کیا کہ اب میں بھی کہیں نہیں جاؤں گا، کہ اس کو اگر یہاں پہ مل سکتا ہے تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی لا کے دے دے گا. تو اس نے تہیہ کر لیا کہ میں بھی اب یہاں ہی بیٹھا ہوں، کوئی شکار نہیں ڈھونڈوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے بھی اگر جو اللہ تعالیٰ عقاب کو کھلا سکتا ہے وہ مجھے بھی کھلائے گا. تو عقاب جو ہے وہ، خیر، دوبارہ اس نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، یا ہو سکتا ہے ایک آدھ دن پھر عقاب کو کسی پرندے نے یا اسی پرندے نے لا کے دوبارہ کچھ کھانے کے لیے ڈال دیا ہو. لیکن کوا نے اب تہیہ کر لیا کہ اب میں نے نہیں اڑنا، میں نے یہیں رہنا ہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، بھوک پیاس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا. اس کی جو سکت تھی، جو اس کے اندر جو طاقت تھی اڑنے کی، وہ کم ہو گئی. بھوکا پیاسا بیٹھا تھا کہ میرے انتظار میں کچھ آئے گا. ایک اور دن گزرا تو وہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا نحیف ہو گیا کہ وہ اب اس سے اڑنے کی کوشش کرتا تھا، اسے اڑا نہیں جاتا تھا، 2 4 پر مار کے وہ گر جاتا تھا. اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرے لیے تو کھانا نہیں آ رہا، میرے لیے تو پینا نہیں آ رہا، عقاب کو تو مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا. اسی حالت میں وہ کمزور پڑ کے مرنے کے قریب ہو گیا. تو تب اس کو آ کے نہ کسی اور پرندے نے بتایا، میں یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کہاوت سی ہے، یہ فوک ٹیل ہے، کوئی ایسی حقیقی کہانی تو نہیں ہے. جس طرح کہاوتیں ہوتی ہیں اس طرح. تو اس کو کسی نے آ کے بتایا کہ تم، اس کو تو ملا تھا کہ وہ ساری زندگی وہ خود شکار کرتا رہا، اس نے اپنے بچوں کو شکار کر کر کے کھلایا. تو اب جب وہ معذور ہو گیا تو اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی پیدا ہو گیا، کوئی آ گیا جس نے اس پہ ترس کھایا اور اس کو ڈال دیا. تم تو اڑ سکتے تھے، تم تو ڈھونڈ سکتے تھے شکار، تم نے کیوں ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، تم نے کیوں اڑنا چھوڑ دیا، تم نے کیوں کہا کہ مجھے اللہ کھلائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے صحت ابھی نہیں لی تھی واپس، اڑنے کی طاقت واپس نہیں لی تھی، نظریں تمہاری ٹھیک تھیں تو اڑنے کی طاقت ٹھیک تھی، تم شکار ڈھونڈ سکتے تھے. تم نے اگر رول ماڈل بنانا ہی تھا تو اس پرندے کو کیوں نہیں بنایا جو آ کے دوسرے کو کھلا رہا ہے. تم اس کی طرف تو دیکھتے رہے کہ اس کو پڑے پڑے مل رہا ہے، لیکن اس کو کیوں نہیں دیکھا جو لا کے
شکار کر رہا ہے اور لا کے کسی اور کو دے رہا ہے، کسی محتاج کی مدد کر رہا ہے۔ تو پرسپیکٹو بلڈنگ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ بچپن سے ہی ان کو موٹیویٹ کریں کہ بھائی آپ نے رسپانسبلٹی لینی ہے، آپ اتنے لوڈے لاڈے نہیں ہیں۔ نہیں، ایک تو یہ ہمارے یہاں ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ شہزادی ہیں اور بیٹے ہمارے شہزادے ہیں، اور شہزادوں کی جناب وہ جو ہے تیل سیوا ہو رہی ہے، بیٹیوں کے بھی ٹھیک ہے پیار کریں محبت کریں، لیکن ایسی پیار محبت بھی نہ کریں کہ پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، ایسی عادتیں ہو جائیں یا اتنی کمفرٹ کی عادت پڑ جائے کہ پھر کوئی کام کرنا پڑے تو مشکل ہو جائے۔ یہی حال بیٹوں کا ہے کہ جناب یہ بھی لے کے دے رہے ہیں، خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، چھوٹے سے بچے کو فون بھی لے کے دے رہے ہیں، گاڑی چلانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں، خرچہ بھی کھلا دے رہے ہیں، اور وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ضرورتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب یہ میری ساری ضرورتیں اور انہوں نے پوری کرنی، میں نے کچھ نہیں کرنا۔ اسی طرح وہ بچیاں بھی سمجھتی ہیں کہ شاید جس طرح امی ابو کے گھر میں ہمیں پکا کے مل جاتا تھا، سسرال والے بھی ہماری اسی طرح خدمت کریں گے، سسرال والے تو ایسے خدمت نہیں کرتے، پھر وہ ڈس ہارٹ ہوتی ہیں، پھر اس کی وجہ سے آج کل کے فی زمانہ کتنی شادیاں خراب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح بچیوں کو خاص طور پہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے جی، فون استعمال کریں، یہ کریں وہ کریں، شادی کے بعد پھر مسائل بنتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تربیت کا کام تھا، یہ جو ویژن بلڈنگ کا کام تھا، یہ کس کی ذمہ داری تھی، کس نے کرنا تھا؟ یہ جو میں گزارشات کر رہا ہوں، اگر آپ نے کو میری کسی بات سے اعتراض ہے یا کوئی آپ لوگ اس میں ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، یا میں چلتا رہوں؟ چلیں میں چلتا ہوں۔ جی جی، تعلیمات۔ چلیں جی، تو مقصد زندگی کا تعین کرتا ہے قرآن پاک، تو انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بھی ویژن بلڈنگ کرے، ہم اپنے بارے میں بھی اپنے مقاصد طے کریں کہ میں نے اگلے 2 سال میں کیا کرنا ہے، میں نے اگلے 5 سال میں کیا کرنا ہے، 10 سال کے اندر، مثال کے طور پہ 2033 میں میں اپنے کیا کچھ اچیو کر چکا ہونا چاہیے مجھے، اور جو کچھ میں نے اچیو کرنا ہے اس کے لیے میں نے کیا پلاننگ کی ہے اپنے لیے۔ یعنی ہر ایک بندہ پلان کرتا ہے نا، یعنی جس بندے کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پلاننگ کرتا ہے، تو ہمارے اوپر بھی تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے قیامت والے دن اللہ کو اپنی اللہ کی نعمتوں کا جواب دینا ہے، آنکھوں کا جواب دینا ہے، دماغ کا جواب دینا ہے، صحت کا جواب دینا ہے، ایبلٹیز کا جواب دینا ہے، جو علم ہمارے پاس ہے اس کا جواب دینا ہے۔ تو اس کو کس طرح سے ہم پلان کریں کہ اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو جائیں، یا جو ہمیں ابلیٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، یہ ایسے استعمال ہوں کہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے اپنا جو عربی میں کہتے ہیں خطہ بنائیں، اپنی پلاننگ کریں، اپنے سامنے ایک پورا ایک ٹارگٹ رکھیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے پلان کریں، سوچیں بیٹھ کے کہ میں نے یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کرنا ہے، اور اس ٹارگٹ کو اتنے عرصے میں اچیو کرنے کے لیے مجھے آج سے کتنی محنت کرنی ہوگی۔ تو اگر ہم نے کوئی ٹارگٹ ہی سیٹ نہ کیے اور اس کو اچیو کرنے کی محنت نہ کی، تو آپ یہ سمجھیں کہ گویا ہم نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، یعنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھا کہ تمہیں ہم نے ایسے ہی بلا وجہ پیدا کیے؟ ہاں یہ بھی ہے، اچھی بات ہے کہ اگر بندہ کہتا ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا، لیکن یہ تو بیر منیمم ہے۔ آپ کو اگر کوئی کہے کہ جی آپ کو ہم کمرے میں بند کر دیں گے، 2 ٹائم ہم آپ کو ایک روٹی اور ساتھ دال دے دیں گے اور تھوڑا سا پانی دے دیں گے، اور ساتھ آپ کو مہینے میں ایک دفعہ سویٹ ڈش دے دیں گے، اور مہینے میں ایک دفعہ آپ کو اجازت ہوگی آپ باہر شہر سے گھوم کے آ جائیں، تو آپ زندہ تو رہیں گے؟ زندہ رہنے کے لیے تو یہ کافی ہے، لیکن کیا ایسی ہی زندگی چاہتے ہیں آپ؟ اسی طرح سے اگر جنت میں جانا ہے تو کیا ہم بس جنت میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، یا ہم کوئی ایسی تیاری کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری ہمیشہ کی زندگی سنور جائے؟ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی تو ہم آتما مارتے ہی ہے نا، اپنی ضروریات کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، تو ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، جس مقصد کے حصول کے لیے انسان کو مسلسل کوشش تگ و دو اور جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید درذیل آیات کے ذریعے سے یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس جنت کے حصول کے لیے بھرپور محنت کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ! میں اب اس کے بعد ان آیات کے بعد اس طرف بھی آتا ہوں، ان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو جو اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کا طول و عرض زمین و آسمان جتنا ہے، اور یہ طول و عرض انہوں نے اپنی طرف سے ملا دیا، اس کا طول کی بات نہیں ہو رہی، صرف عرض کی بات ہوئی ہے یہاں پہ آیت میں۔ عرض سمجھتے ہیں آپ لوگ
आप सबको समझना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कभी कपड़ा खरीदने गए हैं आप में से कोई? कपड़ा जी समझते हैं। तो एक होती चौड़ाई है जो होती है उसकी। लंबाई कितनी है, लंबाई मैटर नहीं करती। अर्ज कितना होता है कपड़े का वो मैटर करता है, क्योंकि अगर बड़ा अर्ज होता है तो 4 मीटर में भी सूट बन जाता है। छोटा अर्ज हो तो 8 मीटर में भी नहीं बनता मर्दाना सूट, 7 मीटर में बनता है, 8 मीटर में बनता है। वो छोटा अर्ज हो तो 9-10 मीटर में भी नहीं बनता। तो जो जन्नत का फ्रंट फ्रंट है ना, वो जमीन और आसमान की वसअतों से बड़ा है। अंदर कितनी बड़ी है हम तस्वर भी नहीं कर सकते। जन्नत का सिर्फ अर्ज जो है वो जमीन और आसमान की वसअतों से बड़ा है। जैसे हम कहते हैं ना, ये जनाब, अब ये घर है जी, इसका फ्रंट कितना है जी, इसका फ्रंट जी ये 40 फुट है, डेप्थ कितनी है जी, ये 140 फुट। बाज दफा एक पूरी सोसाइटी होती है मेन रोड के ऊपर, उसका जो फ्रंट होता है वो 200 फुट होता है, अंदर वो 2, 4, 10, 50 मुरब्बों पे होती सोसाइटी। तो कहने का मकसद ये है कि जन्नत का अर्ज जो है पूरी जमीन और आसमान की वसअतों से बड़ी है। अंदर कितनी बड़ी है हम तस्वर भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से हमारा हिस्सा कितना है, जितनी हम मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा अमिलू, हर एक के लिए वो दर्जात हैं जिस जितनी उसने कोशिश की, अमल किया। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून, क्या हम फर्मा बरदारों को और मुजरिमों को एक सा कर देंगे? क्या सोचते हो, कैसे कैसे फैसले करते हो? तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत की नेमतों का जिक्र करके, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो फी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, मुकाबले लगाने वालों को चाहिए इन चीजों में मुकाबला लगाएं। सारी एक दूसरे से आगे बढ़ने वालों का, हम जो कहते हैं ना, दुनिया की जिंदगी में हम इन चीजों में पड़े रहते हैं कि जी उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उसके बच्चों ने कितने नंबर लिए, हमारे बच्चों ने कितने नंबर लिए, उसके पास कौन सी गाड़ी है, हमारे पास कौन सी गाड़ी है, उस खातून के पास कितने सेट हैं जेवर के, मेरे पास कितने सेट हैं, उसने नए जूते कब लिए, मैंने नए जूते कब लिए। इन चीजों में मुकाबला लगाते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि नहीं, इनको छोड़ो, जहां पे हमेशा रहना है, जो इससे ज्यादा है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, बेहतर भी है और हमेशा रहने वाले भी है, वहां मुकाबले लगाओ। तो उस मुकाबले के लिए हमें अपनी जिंदगी के अंदर प्लान सेट करने होंगे। सब कुछ अल्लाह पे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। अल्लाह ताला की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत, समझदार वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद आने वाली जिंदगी की तैयारी करे। वल आजिजु मन अतबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह अल अमानी, और बेवकूफ वो है जो अ, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करता रहे और उम्मीदें अल्लाह से बांधता रहे। अल्लाह माफ करे। अगर हम अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करते रहेंगे तो अल्लाह से, मैं मिसाल के तौर पे कहूँ जी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जी पढ़ना नहीं है जी, बस यार मेरे किसी तरह से 4 GPA आ जाए। और जनाब रिवाइज रिवाइज किए सब्जेक्ट, नहीं जी रिवाइज नहीं किया। असाइनमेंट की तैयारी की है, नहीं जी नहीं की। क्विज की तैयारी की है, नहीं जी नहीं की। नोट्स लिए हैं क्लास में, नहीं जी नहीं लिए। कुछ पढ़ा है, नहीं जी नहीं पढ़ा। फिर क्या करना है यार, GPA 4 आ जाए। भाई कहाँ से आ जाए? ये बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। ऐसे बंदे का GPA आता है? या जो बंदा घर में खाना बनाने के लिए आप कहें जी खाना बहुत अच्छा बनना चाहिए, अच्छा जी क्या उसके लिए तैयारी की है? मिसाला सही बनाया, नहीं जी। कोई उसमें टाइम के टाइम पे चीजें डाली हैं, साथ साथ भुना सही है, नहीं जी। गोश्त चेक किया गला है कि नहीं, पता नहीं जी, पता नहीं गला है कि नहीं। ज्यादा तो नहीं गल गया, कीमत तो नहीं बन गया, सारा कुछ टूट तो नहीं गया, पता नहीं जी। तो कैसे फिर खाना सही बनेगा? जब आप चीजों को प्लान ही नहीं कर रहे, उनको टाइमली का उसको उसके ऊपर एक्ट अपॉन ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे ठीक बनेगा कुछ? बिरयानी का जनाब भफा बना देंगे, कौरमे का कीमा बना देंगे, कीमे की जो है वो जो है भरता बना देंगे, और रोटियां जला देंगे या कच्ची छोड़ देंगे, और जो है रायते में मिर्चें नहीं डालेंगे, ना पुदीना डालेंगे, ऐसे नमक ज्यादा तेज कर देंगे, तो फिर क्या फायदा है ऐसे खाने का? तो अगर ठीक चीजें बनानी है तो उसके लिए ठीक तरीके से एक्ट ऑन करना पड़ेगा। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए प्लान करो, अपने अहदाफ को क्लियर करो, अपनी नफ्स को दबाना पड़ेगा, वक्ती ख्वाहिशात को, वक्ती लज्जात को छोड़ना पड़ेगा, बहुत दफा सब्र करना पड़ेगा, बहुत दफा अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा, जुबान पे काबू करना होगा, आंखों पे काबू करना होगा, अपने जज्बात को काबू में रखना होगा, गुस्से को पीना होगा, अपने
اپنے چول قسم کے رشتہ داروں کو معاف کرنا ہوگا، بار بار زیادتی کرنے والوں کو اگنور کرنا ہوگا، فضول بحث مباحثہ کرنے والوں سے بحث مباحثے سے بچنا ہوگا، وقت پہ سونا ہوگا، نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اگر ہم خود سے ایفرٹ نہیں کریں گے تو خود بخود تو کچھ بھی نہیں ہوتا، خود بخود تو جنگل اگتے ہیں، باغ نہیں کھلتے، باغ کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑتی، خود بخود اندھیرا ہوتا ہے، روشنی کے لیے تو دیے جلانے پڑتے ہیں، تیل لانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چیز ہم نے آگے بھی انکلکیٹ کرنی ہے اپنے بچوں میں۔ دنیا اور آخرت کی جو کمائی ہے، دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے، اس سے بچوں کو روشناس کرانا ہے، بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپرچونٹیز دے کے، خود کو اپنی خواہشات پہ قربانی کر کے ان کو تیار کرنا ہے ایک نئے معاشرے کے لیے، ایک نئے دور کے لیے۔ ہو سکتا ہے جس طرح کے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں، اس سے بڑھ کے فتنے ہوں ان کی جب وہ جوان ہوں گے، یا جب ان کو کمانے کا ذمہ داری ان پہ آئے گی، تو ان کے اوپر، ان کے ایمان پہ ہم نے ویسے محنت کرنی ہے، انویسٹ کرنا ہے اپنا ٹائم ان کو، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈالنے کے لیے، جنت اور جہنم کا ایمان، اور جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ہم نے اپنے ٹائم کو نکالنا ہے، اور یہ چیزیں ان تک پہنچانی ہے، کنوے کرنی ہے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دعاؤں کے ذریعے سے ان کے دلوں کو جو ہے وہ ریسیپٹیو بنانا ہے۔ ہماری دن کی جو یہ جو محنت ہوتی ہے، بول چال ہوتی ہے، یہ اثر نہیں کرتی، اثر اللہ ڈالتا ہے، اور وہ ڈالتا ہے اخلاص کے بقدر۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو نصیحت ہوتی ہے نا، یہ چوٹ کی طرح ہوتی ہے، اس نصیحت میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا چوٹ لگانے والا طاقتور ہو، اور یہ طاقت جسمانی طاقت نہیں ہوتی، یہ طاقت روحانی طاقت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر باتوں کا اثر ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ان باتوں کے پیچھے راتوں کی دعائیں بھی ہوں، اللہ سے مانگنا بھی ہو، خاص طور پہ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، بچوں کو کچھ سمجھانا ہے، تو ان کو پیار محبت سے کہتے رہیں، کہتے رہیں، کہتے رہیں، ان کی اونچ نیچ برداشت کرتے رہیں اور کہتے رہیں، ان کو معاف کرتے رہیں اور کہتے رہیں، معاف کرتے رہیں اور کہتے رہیں، ان سے مشورہ لیتے رہیں، ان کو وہ جو کیا کہتے ہیں کانفیڈینس ان کے اندر منتقل کرتے رہیں، ان کو ذمہ داری دیتے رہیں۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف بھاگو۔ جیسے اس کو آپ انگریزی میں یا آپ کو آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ریس لگاؤ۔ سابقو کا بھی یہ مطلب ہے، عربی کے اندر کہتے ہیں مسابقہ، کہتے ہیں ریس کو، سابقو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اسرعو نہیں کہا، جلدی کرو نہیں کہا، سارعو، دیکھو تمہارے ساتھ والے آگے نہ نکل جائیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ والے غافل ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بھی چھوڑ دیں۔ اگر ہمارے دور کے اندر لوگ اکثر غافل ہیں جنت سے، آخرت سے، تو ہم بھی غافل بن جائیں؟ تو بھائی آپ ان لوگوں کو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جنت الفردوس میں ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین ہوں گی، بڑی تعداد میں پہلے زمانوں کے لوگ جائیں گے، اور جنت الفردوس میں تھوڑی تعداد میں آخری زمانے کے لوگ جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بھائی اس زمانے میں سے تو ویسے ہی تھوڑے لوگوں نے جانا ہے، تو کیا ہم وہ کوشش کر رہے ہیں ان تھوڑوں میں ہو جائیں ہم؟ ہماری دعائیں، ہماری ایفرٹس، ہماری کوشش یہ میٹر کرتی ہے، لیکن یہ تب میٹر کرے گی نا جب ہم ان چیزوں کو پلان کر کے لائیں گے اپنی زندگی میں۔ ہم جتنا اہتمام کریں گے ان چیزوں کا، اتنا اہتمام منتقل ہوگا ہماری نسلوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے اساتذہ میں، ہماری شاگردوں میں۔ اللہ معاف کر دے۔ اس کے بعد سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، ریس لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، جو حقیقت سے واقف ہیں اس دنیا کے، وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تم جتنا بھی کمال ہونا ہو سب چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ تم اس دنیا میں جتنے بھی پاپولر ہو جاؤ، جتنے بھی امیر ہو جاؤ، جتنے بھی خوبصورت ہو جاؤ، جتنے بھی تمہارا جو ہے اپنے جسم کو جو ہے مینٹین کر کے، لڑکے کئی دفعہ ہمارے یہاں جم جا رہے ہیں جی، باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کرنا بہت اچھی بات ہے، فضول ویڈیو گیم کھیلنے سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی گیم کھیلے۔ لیکن جتنی مرضی محنت ہم کر لیں اپنے جسم کو سنوارنے پہ،
ایک وقت آئے گا کہ یہ جسم جواب دے جائے گا اور ہم اس جسم سے ہماری روح نکل جائے گی. تو بہرحال یہ دنیا چھوٹ جانے والی ہے. یہ دنیا دھوکہ دے جائے گی. یہاں پہ یہاں کے رشتے بھی ختم ہو جائیں گے، یہیں رہ جاتے ہیں. بہن بھائی بھی جدا ہو جاتے ہیں، ماں بیٹا بھی جدا ہو جاتے ہیں، میاں بیوی بھی جدا ہو جاتے ہیں، ماں بیٹا بھی جدا ہو جاتے ہیں، باپ بیٹا باپ بیٹی بھی جدا ہو جاتے ہیں. یہ دنیا عارضی ہے. یہاں کی ساری چیزیں عارضی. لیکن اس دنیا کی چیزوں کو ہم اگر ابدی بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے خاندان والے جنت میں ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہوں، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا؟ ہم سب کو جنت میں جانے کے لیے تیار کرنا ہو. خود اپنے آپ کو جنت میں جانے کے لیے تیار کرنا ہو. جنت کو حقیقت مان کے اگر ہم اس کو گول بنا لیں گے زندگی میں، تو دنیا تو اللہ تعالیٰ نے، جو اسے پنجابی میں کہتے ہیں، چونگے میں دے دینی. دنیا تو خود بخود اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھی ہے وہ آ جانی. اور دنیا میں جتنی بھی لکھی ہو، اس سب کے اندر سکون آ جانا ہے، برکت آ جانی. یعنی ہو سکتا ہے، یہ بڑا عین ممکن ہے کہ ایک بندہ کھرب پتی ہو لیکن اس کے مال میں برکت نہ ہو. اور ایک ہو سکتا ہے ایک بندہ لکھ پتی ہو اور اس کے مال میں برکت ہو. یہ بہت ممکن ہے کہ ایک بندہ بہت بڑے عہدے پہ ہو لیکن اس کی عزت نہ ہو. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک بندے کا کوئی عہدہ نہ ہو لیکن پھر بھی اس کی زندگی، اس کی عزت ہو. یہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ بہت مہنگے بستر پہ بھی سو نہ سکتا ہو، نیند نہ آتی ہو. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک بندے کو چٹائی پہ بھی ایسی نیند آتی ہو کہ اٹھانے والے اسے اٹھا نہ سکے. تو یہ زندگی کا سکون، برکت، چین، راحت جو ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ. نیکیوں سے، اچھی زندگی سے صرف آخرت نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. جو اچھے اعمال کریں گے اس دنیا میں ان کو اچھا ریوارڈ ملے گا، آگے تو ملے گا ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو بھی اچھے اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، شرط کیا ہے؟ مومن ہو. مومن کون ہوتا ہے؟ جو صحیح عقائد پہ یقین رکھتا ہو. عقائد غلط ہوں تو یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عقائد درست ہیں، یقین نہیں ہے، تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو عقائد بھی درست ہوں اور ان پہ یقین بھی ہو اور نیک اعمال بھی کرتا ہو. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ. آپ لوگوں نے تو عربی گرامر پڑھ رہی ہے. لام تاکید کا اور آخر میں نون سکیلا بھی تاکید کی. لَنُحْيِيَنَّهُ. ہم ضرور بضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ اللہ کا وعدہ ہے، ضرور بضرور ہم اس کو حیات طیبہ سے نوازیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، سکون والی، عزت والی، آرام والی، چین والی، خوشیوں والی. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی اور اپنے بچوں کو بھی ایسی زندگی کے لیے موٹیویٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو. یعنی دین کا علم ہم نے اب آگے انشاءاللہ جہاں تک بھی پہنچانا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی توفیق دے کہ لوگ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں. کہ بعض لوگ، میں نے اللہ معاف کرے دیکھا کہ بعض لوگ دین کو بھی، اللہ معاف کرے، آمین یا رب، دین کو بھی اللہ معاف کرے، دین کے علم کے باوجود وہ جو ہے وہ فتنے کا باعث بنے ہوتے ہیں. یعنی فرقہ واریت کی باتوں میں پڑے ہیں، اس کی غیبت، اس کی چغلی. اللہ، آپ تصور کریں، بعض لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ بیٹھ کے صحابہ کے عیب نکال رہے ہیں، پھر ذلیل بھی ہوتے ہیں. آج کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا، شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، وہ مرزا جیل میں جو ہے ذلیل ہو رہا ہے. اور کس کے؟ بریلویوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا ہے. حد نہیں ہوگی. میری یہ مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں تفصیل کی طرف چلی جاتی ہیں اور ہمارا سلیبس رک جاتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا اسپیڈ اپ کروں چیزوں کو. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو نا، اور اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ صحیح نہج پہ، صحیح منہج پہ. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہر ایک نبی کو تم میں سے ہم نے شریعت بھی دی ہے اور منہاج بھی دیا ہے. شریعت یعنی قوانین، فقہ، کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اور منہاج، طریقہ کار کیا ہے اس پیغام کو پہنچانے کا. تو دین، شریعت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی ہونی چاہیے اور طریقہ کار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا ہونا چاہیے. جہاں پہ ہم ان دونوں چیزوں میں سے کہیں پہ بھی لیگ کریں گے، کہیں پہ بھی ہم بدعات کی طرف جائیں گے، کہیں پہ بھی ہم آ، اپنی من مانی کریں گے یا کسی اور ایجنڈے پہ چلیں گے، تو وہاں پہ اللہ کی مدد ہٹ جاتی. تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ کام سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
आओ दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान। अब ये क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला? इसी तरह कुरान पाक में और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं फफिर्रू इलल्लाह, भागो अल्लाह की तरफ। इसका क्या मतलब है कि इस जिंदगी के झमेलों से निकलो और अपनी जिंदगी के पर्पस को रीथिंक करो। अपने आप को भेड़ चाल में ना लगाओ, जैसे लोग करते हैं वैसे करने के चक्कर में ना पड़ो, जैसे लोग कहते हैं वैसे करने के चक्कर में ना पड़ो। ये देखो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदगी क्यों दी है, तुम इस जिंदगी से मैक्सिमम आउटपुट क्या ले सकते हो। यानी आज सुभान अल्लाह का हदीस शरीफ पढ़ा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो मजलिस जिसमें इंसान अल्लाह का जिक्र नहीं करता, वो मजलिस क्यामत वाले दिन हसरत का और नुकसान का बायस होगी। हम कितनी मजालिस ऐसे हैं जिसमें फजूल गप्पों में पड़े रहते हैं, और ऐसी मजालिस कसरत से वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगी का कोई पर्पज नहीं होता, जो सिर्फ टाइम किल कर रहे होते हैं। हमें तो टाइम किल नहीं करना, बल्कि हमने तो कुछ करना है इंशाल्लाह। और उसके लिए क्या करना है, प्लान करना है, हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है। अल्लाह ताला ने इसकी तौफीक अता फरमाए। तो जिसके ऊपर ये हो जाए, जिसको अल्लाह ताला इस जिंदगी के अंदर भी प्लानिंग की तौफीक दे दे, वो बड़ा खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला ने वो जन्नत बनाई है ईमान वालों के लिए, जो अल्लाह और उसके रसूलों पे ईमान लाते हैं। ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है देता है। अल्लाह बहुत फजल करने वाला है, अल्लाह हमें भी ये फजल दे दे। तो दर्ज बाला आयात मुबारक हमें ये दर्ज देती हैं कि मकासद तालीम और तरीका है तालीम और तदरीस मज़कूरा कुरानी वसीरत से माखूज होने चाहिए। हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं और हमारी मंजिल कौन सी है, और ये कि बहसीत फ़र्द और कौम हमारा मतमे नज़र क्या होना चाहिए। हमें खुद भी गौर करना चाहिए और बच्चों को भी दावत फिक्र देनी चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है, और ये कि हमारी जिंदगी के का मकसद क्या है। खदशा है कि बगैर किसी मखसूस बसीरत के हम जिंदगी भर अंधेरों में भटकते रहेंगे। तो ये ऑब्वियसली एक विजन का पता होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हमने दुनिया में क्या करना है या हमने आखिरत में कहाँ तक जाना है, और उसके लिए हमने जिंदगी में क्या करना है। सिर्फ ये है कि जन्नत में जाना है, उसके लिए सिर्फ नमाजें पढ़ें। हो सकता है कि वो वक्त नमाजें सिर्फ पढ़ने का ना हो। मिसाल के तौर पे, अगर मेरे आसपास जख्मी पड़े हैं और उस वक्त मैं नफल नहीं इतरूं, और वो बेचारे जख्मों की वजह से मर जाएं, तो क्या मेरी नमाजें कबूल होंगी? या मेरे ऊपर जनाब मेरे आसपास के लोग भूखे हैं और मैं जनाब नफली जो है उम्रे के लिए निकल जाऊं, हमसाए भूखे हैं, रिश्तेदार भूखे हैं, वालदैन की दवाइयां नहीं है, तो क्या ऐसे उम्रे का फायदा होगा? तो हाल का क्या अमर है, यानी मैं जिस हाल में हूं उसमें अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, इसको पहचानना बड़ा जरूरी है। इसके लिए इल्म सीखना या उलमा से रुजू करना बड़ा जरूरी है। मैं क्या कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पे फलस्तीन में जो कुछ चल रहा है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने तौर पे क्या कर सकता हूँ। मैं इस ये जो सानहा हमारे सामने गुजर रहा है इसमें हम बेबस हैं, लेकिन हम क्या करें कि हमारे बच्चों के दिमाग में कोई ऐसी चीज बैठ जाए, कोई ऐसा कोई उनको सबक मिल जाए जिसकी वजह से वो आइंदा कई साल तक अपनी अपनी इस्लाह कर लें। अब देखें अपने इस दौर के अंदर, इन दौर के इन दिनों के अंदर हमें ये एहसास हुआ होगा कि हम कितना ज्यादा चंदा देते हैं इसराइल को, कितना ज्यादा हम प्रॉफिट देते हैं। हमारे घर के हर घर के अंदर से कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो हम उनकी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोटिवेशन होनी चाहिए ना कि हमने लोकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है। और जिनको अल्लाह ताला ने कारोबार करने की सलाहियत दी है या उनको इस्तेदाद दी है, वो देखें कि जहाँ पे हमारी लोकल प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है, लोकल प्रोडक्ट्स अच्छी बनाएं, ताकि लोगों का पैसा चंदा जो है वो हराम के कामों में ना जाए, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल ना हो। और ये तो एक इसराइल है ना, यूरोप सारा भी इस्लामोफोबिक है। सारे अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, कुरान के दुश्मन है, कुरान को जलाते हैं, अल्लाह के रसूल की के कार्टून बना के उनको अपनी सरकारी इमारतों पे आवेजा करते हैं। क्या ये डेनमार्क हो गया, क्या बेल्जियम हो गया, क्या स्वीडन हो गया, क्या फ्रांस हो गया, ये सारे दीन के दुश्मन है। क्या इटली हो गया। इसी तरह से अमेरिका ने सबसे ज्यादा इस दौर के अंदर, इस पिछले 20-30 साल के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल अमेरिका ने किया है। इसके बाद बेशुमार मुसलमानों को कत्ल कर रहा है और किया है इंडिया ने। बर्मा वाले इसी तरह है। ये जाने अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा। इसी तरह चाइना में उग्र मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो हम क्यों इन पे डिपेंडेंट रहे दुनियावी एतबार से भी। अल्लाह ताला ने दुनिया की नेमतों की देने में हमें कोई हम पे कोई छोड़ की है। अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि भाई निकलो इस चुंगल से। वो अगर अपने दीन के लिए मोटिवेटेड हैं,
وہ اپنے عقائد کے لیے، اپنے نظریات کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے موٹیویٹڈ ہیں، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے موٹیویٹڈ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں وہ تو موٹیویٹ نہیں کریں گے آ کے، یعنی ہندو اپنی فلموں میں، بالی ووڈ کی فلموں میں ہمیں بتائیں گے کہ مسلمان اچھا مسلمان کیسے بنے؟ ہمارے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بکھیڑے ہی ختم نہیں ہوتے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ باتیں سوچنے کی سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہاں سے ہم نے دنیا کی جو کہ شیکلز ہیں اس سے نکل کے ہم نے اپنی حقیقی زندگی کو مطمع نظر بنا کے اس کے لیے مقاصد کا تعین کرنا ہے. دوسری چیز وہی آگے، ہر کام کے لیے بالعموم اور تعلیم و تدریس کے لیے بالخصوص مقاصد کا تعین نہایت ضروری ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، واٹ آر یو کریٹڈ فار. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ صرف نماز روزہ کرنا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس کی وجہ سے اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو، وہ اللہ کی عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کی عبادت جاننا کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ بچوں کو سکھانا، یہ اپنے خاندان والوں کو سکھانا. اور پھر ہم زندگی بھر اللہ کی عبادت میں کیسے گزار سکتے ہیں؟ میں آپ کو سچی بتاؤں، ہم لوگوں نے تو عبادت کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں. ہمارے دور کے اندر غلام نہیں ہے اب. عبد عبد آپ سمجھتے ہیں غلام کو کہتے ہیں، سلیو کو. ہم اللہ کے سلیو ہیں. ہمیں یہ بات کرتے ہوئے پتہ نہیں شرم محسوس ہوتی ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں، غلام. عرب جس وقت قرآن نازل ہوا تھا نا، اس وقت غلام موجود تھے معاشرے میں. اس وقت غلام موجود تھے اور لوگ غلاموں کو خریدتے تھے اور بیچتے تھے، اور انہیں صحیح پتا تھا کہ غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم تو اب بندہ، ہم عبد کا مطلب بھی بندہ کر دیتے ہیں. یعنی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ہم عبد کا مطلب بھی غلام نہیں کرتے. غلام، اس کو سمجھیں پہلے کہ غلام کا کانسیپٹ، غلامی کا کانسیپٹ کیا ہے. زر خرید ہوتا ہے غلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ مومنوں سے خرید چکا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال کو کہ ان کو جنت ملے گی. اب ہم بک چکے ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہوں تو. یہ اب آنکھیں ہمارے جسم پہ لگی تو ہیں لیکن یہ اب ہماری نہیں ہیں، یہ بکی ہوئی ہیں. زبان بک چکی ہے، کان بک چکے ہیں. اللہ ہمیں خرید چکا ہے، ہمارا مال بک چکا ہے. اللہ پھر بھی کریم، اللہ کہتا ہے رکھو اپنے پاس ہی، بس استعمال ویسے کرو جیسے میں کہتا ہوں. یہ مال وہاں لگاؤ جہاں پہ میں نے لگانے کی اجازت دی ہے. ان آنکھوں سے وہ دیکھو جو دیکھنے کی میں نے اجازت دی ہے. اب ہم اگر بغاوت کریں گے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں دیکھنا اور ہم وہی دیکھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہو رہے ہیں. ہم اپنے کانٹریکٹ کو توڑ رہے ہیں، ہم اپنے ایگریمنٹ سے پھر رہے ہیں. ہم نے جو جنت خریدنے کا سودا اللہ سے کیا ہوا ہے اس میں ہم ڈس آنےسٹ ہیں، اس میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول کے حوالے سے سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شان والی رات وہ تھی جس رات اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج پہ لے کے گئے. بیت المقدس بھی لے کے گئے، انبیاء کی امامت بھی فرمائی، آسمانوں پہ بھی لے کے گئے، عرش پہ بلا کے خود ملاقات کی، باتیں کی، گفتگو کی، نماز کو تحفہ دیا. اس سے زیادہ شان والی رات کوئی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ ہی رہا ہے میرا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شریک نہیں بنے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے غلام کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کے ارد گرد ہر چیز کو اللہ نے بابرکت کیا ہوا ہے تاکہ اپنی آیات دکھائے. تو حضور معراج کے دوران بھی بندے تھے، غلام تھے، اللہ کے غلام تھے. اللہ معاف کرے، ہمارے ایک مولوی تھا، مجھے تو ویسے تو بڑے باعزت ہیں، بڑے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن میرے سے عزت کی نہیں جاتی ان کی. میں نے ان کی یہ تقریر سنی، مجھے بڑا دکھ ہوا. وہ معراج کا واقعہ بیان کر کے نا، اس میں جی فقان قاب قوسین او ادنی، اور اتنے قریب ہو گئے اور یہ ہو گیا. پھر آگے سے شعر پڑھتے ہیں، ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا انہاں کو ڈو آکھے ہو کافر تے مشرک. یعنی نعوذ باللہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول ایک ہو گئے.
اس دور میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ اتنی خرافات ہیں، تو ہم اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے، اور اس ٹارگٹ کو، پھر اس ٹارگٹ کا مقصد بھی سیٹ کریں۔ بعض دفعہ انسان نیکیاں کرتا ہے لیکن اس نیکی کا مقصد ریاکاری ہوتا ہے، تو کیا فائدہ؟ اگر نیکی کر کے بھی جنت نہیں لینی، نیکی کر کے بھی اللہ کی رضا نہیں لینی، دنیا سے ہی واہ واہ سے میٹنی ہے، تو پھر اس سے بہتر نہیں کہ دنیا کا کام ہی کر لیں۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے اخلاص کا آ جانا۔ ایسے نہیں ہے کہ میں بولوں گا اور میں مخلص بن جاؤں گا، اخلاص کی بھی محنت ہے، اللہ کو منانے کی پوری محنت ہے، ایک زندگی ہے، ایک جوہد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ زندگی کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ ہم بھی اپنا مقصد تعین، اللہ نے بھی ہمارے مقصد کا تعین کیا ہے، اور ہم بھی اپنے مقصد کا تعین کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی مقاصد دیں، چھوٹے چھوٹے مقصد دیں۔ آج کے دن آپ کا کیا ٹارگٹ ہے؟ آج کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ کل کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے تھے ایک جنگ پہ، تو حضرت نبی پاک جانتے تھے کہ حضرت علی بڑے جنگجو ہیں، بڑی زبردست تلوار چلاتے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو، بڑے بڑے جو ہے سورماؤں کو انہوں نے پچھاڑ دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا ٹارگٹ دیا کہ علی تم فتح تو کر لو گے، لیکن لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا لَخَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النِّعَمِ، کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ ایمان لے آیا نا، ایک بندہ ہدایت پہ آ گیا، تو بڑے بڑے اونٹوں کے لشکر سے ہی بہتر ہے یہ تمہارے لیے، کہ صرف مارنا ٹارگٹ نہ رکھو، کفار کو مارنا ٹھیک ہے، جنگ کے دوران ان کو مارنا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا اور وہ نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا اور اس کی نسلوں میں مسلمان آ گئے، اور وہ حافظ بنتے رہے، قاری بنتے رہے، عالم بنتے رہے، مجاہد بنتے رہے، دین کے داعی بنتے رہے، اور اس کی نسلوں میں اسلام پھیل گیا، اور قیامت تک وہ لوگ مسلمان چلتے رہے، تو تمہارے لیے کتنا بڑا خزانہ بن جائے گا۔ اس کو مار کے تم معجور تو ہو گیا، اجر تو تمہیں ملے گا، وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا، فتح بھی مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھو، پتا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے قیدی تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اللہ اپنے اور اللہ کے اپنے نبی کے دشمن کو مارنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا، اور ان میں سے اکثر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اپنے غصے کا اظہار بھی فرما دیا، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کروایا جو اللہ تعالیٰ نے قدرت میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال یہ باتیں جو ہے، بس میں گزارش ہی کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی ان چیزوں کو سوچیں کہ پڑھنے پڑھانے کا ڈگری مقصد ڈگری لینا نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ آپ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا یہ جو سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، اس میں نا یہ اصل میں سبجیکٹ ایسا ہے کہ عام طور پہ اس کے اندر زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں، کہ اسٹوڈنٹس کے سامنے اس طرح سلائڈ لے کے آئیں، ان کو اس طرح سے انگیج کریں، ان کے سامنے یہ ویڈیو چلائیں، وہ چلائیں۔ میں نے جو تھوڑا بہت تجربہ کیا نا، کہ بچوں کو کنوے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یا کس طرح سے کرتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، بچوں کو موٹیویٹ کتنا ہم کرتے ہیں یہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ بعض دفعہ سادہ سی بات دل میں اتر جاتی ہے، اور بعض دفعہ بہت ساری تکلفات جو ہیں وہ بھی وہ کلاس کے ساتھ ہی بھول جاتے ہیں۔ جی بالکل، طائف کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا، کتنا خوبصورت مثال دی ہے بھائی نے، کہ اللہ کی طرف سے عذاب کے فرشتے آ گئے، جبریل امین بھی آ گئے، پہاڑوں کو الٹانے والے فرشتے بھی آ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چوز کیا کہ نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ایمان لیں۔ اب دیکھیں، آج آپ کو پورے طائف میں ایک غیر مسلم نہیں ملے گا، اور کتنے 100 سال سے ایسے ہی ہے، غزوہ حنین کے بعد سب مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت 11ویں نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، تو فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہو گیا، 10 سال کے اندر سارے مسلمان ہو گئے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے منافق بیچ میں رہ گیا ہو، لیکن اب بظاہر تو سارے مسلمان ہیں وہاں، اور پوری دنیا میں کس طرح سے اسلام پھیلا ہے۔ تو اللہ کا منشا بھی یہ ہے، اور اللہ کے رسول کی خواہش بھی یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں، جہنم سے بچ کے جنت میں جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہی یہ تھا، اگر ایک غم تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پوری زندگی میں، آپ تصور کریں کہ حضور کی زندگی میں غم دینے والی باتیں کتنی تھیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو والد نہیں ہیں، 6 سال کی عمر میں والدہ نہیں ہے، 6 بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کی عمر سے کم، یعنی 3 بیٹے 2 سال کی عمر سے کم فوت ہو گئے، 3 بیٹیاں جوان فوت ہو گئی، ایک آپ کو پتا ہے جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تو اس وقت حضور کے 12 چچاؤں میں سے اکیلے تھے جو مسلمان تھے، اور ان سب سے زیادہ بہادر تھے،
حضرت حمزہ جو تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عام جانوروں کا شکار بھی نہیں کرتے تھے، وہ شکار میں بھی شیروں اور چیتوں کو مارتے تھے، ایسے وہ شیر جوان تھے، اور ایسے وہ سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ایک بھائی بھی تھے، ایج فیلو بھی تھے، سگے چچا بھی تھے، بہت پیارے تھے حضور کو. لیکن غم دیکھیں کیسا ہے کہ شہید بھی ہوئے اور مسلح بھی ہوا، ان کا ناک بھی کاٹا، کان بھی کاٹا، کلیجہ بھی چیرا، جناب اندر سے جگر نکالا گیا، چبایا گیا، ہار بنا کے پہنا گیا. اور نبی پاک فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے حرام نہ کیا ہوتا تو میں مدینہ والیوں کو کہتا کہ وہ آج ان پہ بین کریں. اور پیار ایسا تھا کہ ہر ہفتے پھر جاتے تھے ان کی قبر پہ، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، سارے عہد والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ساری زندگی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں غم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو زبردستی ایمان والا بنائیں گے؟ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، آپ اپنی جان تو نہ گوائیں ان کے غم میں. لعلک باخع نفسك الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنی جان دے دیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. فلعلک باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان نہ دے دیجیے گا. تو اس طرح کی کتنی آیات ہیں قرآن پاک میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور رات کو تہجد پڑھتے تھے، روتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی، اور آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اور داڑھی مبارک کے اندر پانی آنسوؤں کا جمع ہو جاتا تھا، اور پھر ٹپکتے تھے، داڑھی مبارک سے آنسو ٹپکتے تھے. اور کیا غم تھا. ایک دن سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی، دیکھا حضور نہیں ہے، تو کہتی ہیں کہ مجھے ہوا کہ حضور آج تو میرے گھر رہنے کی باری تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور حجرے میں تو نہیں تشریف لے گئے. کہتی ہیں میں اٹھ کے میں نے دیکھا نہیں تھے، مجھے ذہن میں آیا کہ شاید بقی نہ گئے ہوں. میں گئی تو دیکھا حضور واقعی وہاں ہیں، اور ہاتھ اپنے بلند کر کے، اتنے بلند کر کے کہ آپ کی جو مبارک بغلوں کی سفیدی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے، رو رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو بخش دے. وہ کہتے ہیں لمبی دعا مانگی، میں پیچھے دور کھڑے ہو کے دعا آمین کرتی رہی. مجھے جب لگا کہ اب کافی دیر ہو گئی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مکمل کریں گے، میں پیچھے ہٹی آرام سے اور بھاگ کے آ گئی گھر واپس. میں آ کے لیٹ گئی اور میں نے پریٹینڈ کیا، یعنی یہ ظاہر کیا کہ میں سو رہی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس سے تشریف لائے، آگے پاس بیٹھے، آپ نے ہاتھ مبارک رکھا اور انہیں اندازہ ہوا، انہوں نے کہا جاگ رہی، ایسے جاگ رہی. تو حضور نے، سیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو کہا کہ حضور میں آپ کو دیکھنے کے لیے نکلی تھی. تو حضور نے آگے سے خوش ہو کے فرمایا کہ پتہ ہے فلاں قبیلے کی جتنی بکریوں کے بال ہیں آج اللہ نے اتنے امتیوں کی بخشش کا فیصلہ کر دی. آپ کے دیکھیں کتنا میدان ہے. ہمارے یہاں کون کون کوئی محنت کر رہا ہے کہ شیعہ مسلمان ہو جائیں؟ ہمارے یہاں کوئی ایسی تحریک ہے جو محنت کر رہی ہو کہ قادیانی مسلمان ہو جائیں؟ ہمارے یہاں کوئی ایسی تحریک ہے جو یہ کوشش کر رہی ہو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے عیسائی کتنے ہیں ہمارے یہاں مسلمان ہو جائیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں. ایک عبد الوارث گل صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے. ایسے لوگوں کے ساتھ بندہ مل جائے. اور عیسائی خواتین کے اندر کون محنت کر رہے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھر آ کے وہ کام کرتے ہیں. خدا کی قسم دیکھ کے انہیں دکھ ہوتا ہے کہ بیچارے گند اٹھا رہے ہیں، گٹر کھول رہے ہیں، کوڑا اٹھا رہے ہیں، ادھر بھی ذلیل ہو رہے ہیں، آگے بھی کچھ نہیں ملے گا ان کو اگر ایمان کے ساتھ نہ گئے. ان کے بارے میں کون سوچے گا؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ میرے بندے نہیں تھے، تمہیں پتا تھا کوئی نبی نہیں آئے گا، تمہیں پتا تھا اللہ کا دین ہے، تمہیں پتا تھا جنت جہنم کو فیصلہ ایمان پہ ہونا ہے، تم نے کسی کو دعوت تو دی. چلے ان کے ایمان کے ذمہ دار تو ہم نہیں ہیں، دعوت دینے کے مکلف تو ہم ہیں نا. کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں جو جاتے ہیں مزاروں پہ پیار محبت سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے غیر اللہ سے دعا نہیں مانگی. کفر کے اور شرک کے فتوے تو ہم لگا سکتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ ہدایت دے، مرزا جیسے لوگ مسلم صحابہ کے بارے میں تو بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، لیکن جو لوگ کفر اور شرک کے راستوں پہ جا رہے ہیں ان کی فکر کون کر رہا ہے؟ تو یہ سارے میدان کھلے ہیں نا. ہم انٹرنیٹ کے تھرو ہم پوری دنیا میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس وقت کتنا بڑا خدشہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے 10 سے 15 سال میں آپ دیکھیں گے اللہ نہ کرے ہمارے معاشرے کے اندر ایتھیزم بڑھ جائے گا. شیطان اور اس کے چیلوں نے یہ بگ بینگ تھیوری اور ریولوشن گھسا دی ہے، اور اب اس کے ذریعے وہ ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس دور کا فتنہ فلسفہ نہیں ہے یونانیوں کا، معتزلی، جہمی، اشری، ماتریدی اس دور کے فتنے نہیں ہیں. اس دور کے فتنے یہ ہیں سیکولرزم، لبرلزم، انڈیویجولزم، ڈیموکریسی. یہ فتنے ہیں اس دور کے.
मॉडर्न आइडियोलॉजीज को समझना और वो किस तरह से इम्पेक्ट कर रही हैं हमारी नौजवान नस्ल को, उसको समझना, और इस्लाम का नजरिया क्या है उस हवाले से उसको जानना, और उनके शुबहात का रद्द करना, इसके लिए अपने आप को तैयार करना। बहुत पीछे हैं पाकिस्तानी उलमा इसमें। अंग्रेजी में इसमें बहुत बेहतर काम हो रहा है, लेकिन वो फितने यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी ये पहले ये फेमिनिज्म को प्रमोट कर रहे थे औरत मार्च वाले, अब इन्होंने ट्रांसजेंडरिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया ऑफिशियली। और हम सिवाय फतवे लगाने के कुछ नहीं कर रहे अभी तक। थोड़ा बहुत काम कुछ लोग कर रहे हैं, अल्लाह उनको मदद करे। लेकिन जिस पैमाने पे ये काम होना चाहिए, हम सारे दीन के तालिब इल्म हैं। अल्लाह भला करे, कैसर अहमद राजा अगर काम कर सकते हैं तो उलमा क्यों नहीं कर सकते? आप दीन के तालिब इल्म हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? एक तरफ एक तरफा जी जी। चल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको दिल में बात डाल दे, जो गुजारिश की जा रही है। तो कहने का मकसद है कि मकसद का तयन होना चाहिए कि हमने ये दीन का इल्म क्यों हासिल किया है। जिंदगी का एट लार्ज तो मकसद है कि अल्लाह की इबादत करनी है, लेकिन अल्लाह की इबादत कैसे करनी है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरे लिए कोशिश करेगा मैं उसके लिए हिदायत के रास्ते खोल दूंगा। कितने रास्ते हैं इस वक्त हिदायत के? अब देखें ना, हम सोशल वर्क कितना कर सकते हैं कि अपनी आखिरत के लिए, अपनी निजात के लिए। कितने इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे अब तक पानी नहीं है, और जहाँ पानी नहीं है वहां पे यकीन करें कुरान की तालीम भी नहीं है। हम अगर ये तहिया करें कि जी हमने ऐसी जगहों पे जाके एक कुआं लगवाना है, और एक वहां पे हमने मस्जिद बनवानी है, और साथ वहां से हमने कुछ लोगों को ला के यहाँ पे पाकिस्तान लाहौर में या किसी शहर में उनको तालीम देनी है, उनको मुदर्रिस बना के वापस भेजना है ताकि वो मस्जिद आबाद हो जाए। उनसे जाके वादा लें कि जी हम आपको इस शर्त पे कुआं खुदवा के देंगे आपके अपने गांव में, कि अगर आप इस मस्जिद को आबाद करें और हमें दीन पढ़ने के लिए तालिब इल्म दें, कुछ बच्चों को शॉर्ट कोर्सेज करा के, कुछ को कुरान पढ़ा के, किसी ना किसी तरह वहां पे दीन का इहया हो। इसके लिए कोशिश कर सकते हैं ना? तो नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन इनिशिएटिव लेने की बात है। कोशिश करें, हम अपने टारगेट बनाएं, लाइक माइंडेड लोगों से मिलें, कोशिश करें, और इन सारी चीजों के अंदर कोशिश करें कि हमें अल्लाह इखलास दे दे। अल्लाह की रजा के लिए बहुत सारे काम, अच्छे काम करने वाले लोग चुप चुपीते कर रहे हैं। मैं हैरान हुआ देख के, बलूचिस्तान के अंदर एक पूरा पहाड़ है। वो पूरा का पूरा पहाड़, उसके अंदर खोद खोद के सुरंगें बना बना के उन्होंने उस पहाड़ को वक्फ कर दिया है कि हमने जो कुरान पाक पढ़े जाने के काबिल नहीं रहते वो नुस्खे वहां पे जाके डंप कर लें। अब वो बात उस उनकी उस सारी मेहनत के कुछ 50 साल के बाद जो है वो सामने आई। अब मैंने सवाल किया कि खवातीन क्या कर सकती हैं। लेकिन खवातीन, जितने मर्दों को जरूरत है दीन पे चलने की, उतनी ही खवातीन को जरूरत है। आपको पता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इतनी आखिरी उम्र में जो ज्यादा शादियां थी, उनका मकसद ही ये था कि ज्यादा से ज्यादा मुअल्लिमात तैयार हों जो खवातीन में काम करें। और एक खातून जब अल्लाह के दीन पे चलती है तो वो अपने बच्चों को तो सवारी देती है। मैंने किसी अल्लाह के नेक वली का वाकया नहीं पढ़ा, उनकी जिंदगी के हालात नहीं पढ़े कि उनकी माँ जो है वो नेक खातून ना हो। माओ की नेकी का असर होता है कि नेक औलाद पैदा होती। आप लोग जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, बाज दफा बच्चों का, खासतौर पे बेटों का, वो ताल्लुक नहीं होता अपने बाप के साथ, जो उनका ताल्लुक माँ से होता है। जो चीजें माँ उनके दिल में डाल सकती हैं, जिस चीजों पे उनको माँ खड़ा कर सकती है, और माँ भी एतदाल के साथ करे। बाज अल्लाह माफ करे, ऐसा भी देखने में आता है कि बाज माएँ बच्चों को दीनी तौर पे मोटिवेट कर देती हैं, लेकिन हुकूक लिबात के हवाले से उनको जो है यानी वो बिल्कुल बाइस्ड कर देती हैं, या नानकों की तरफ या बीवी के अगेंस्ट। तो ऐसा भी ना हो, अल्लाह रहम करे। तो बाहर बेशुमार काम हो सकते हैं, बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। कितनी बच्चियां, हमारे एक जानने वाली खातून है, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूँ। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, दुनियादार सी खातून थी। उनको जिंदगी के 40वें साल में आके पता लगा कि गुस्ल के फराइज क्या है। यानी व्हेन शी वाज 40 years old, शी गॉट टू नो के फर्ज गुस्ल के क्या क्या फराइज है, किस तरह से फर्ज गुस्ल किया जाता है। वो इतनी शर्मिंदा हुई, इतना उन्हें दुख हुआ। उन्होंने कहा मैंने सारी जिंदगी गुजार दी और मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह से गुस्ल होता है कि इंसान पाक हो जाए। उन्होंने क्या मिशन बनाया अपना कि मैं अब ये बच्चियों को सिखाऊंगी। उन्होंने क्या काम शुरू किया, वो वॉलेंटरली जाती थी स्कूलों में, कॉलेजेस में, गर्ल्स स्कूल्स में, गर्ल्स कॉलेजेस में, गर्ल्स यूनिवर्सिटीज में, और ऑफिसेज में जाके बात करती थी कि मुझे फीमेल स्टाफ के साथ टाइम चाहिए। 15-20 मिनट के अंदर जाके गुस्ल के फराइज सिखा देते थे बस।
انہوں نے کم از کم لاہور کے اندر ہزاروں لڑکیوں کو، خواتین کو انہوں نے غسل کے فرائض سکھائے. یہ کتنا بڑا کام. اور ان کی آبزرویشن یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہو جاتی تھی 85% آف دا وومن ڈیڈ ناٹ نو کہ غسل کیسے ہوتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کو درست پڑھنا. میری والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دے، ہم چار بھائی ہیں، چاروں حافظ ہیں. لیکن ہماری والدہ نے جو بچپن میں جس طرح قرآن پڑھا تھا اب تک ویسے ہی پڑھتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیمیل اساتذہ نہیں ہے جو قرآن کو صحیح پڑھا سکے. قرآن پاک کو درست پڑھنا بہت بڑا کام ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. قرآن پاک کو درست طرح سے اس کی تلاوت کرنا بہت بڑا کام ہے. تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت درست کرنے کا موقع دیا ہے، اپنی بچیوں کو سکھائے، اپنے محلے کی بچیوں کو سکھائے. انہیں کہا جی فری آف کاسٹ آپ میرے پاس آئیں، میں شام میں 5:30 سے 6 بجے کے درمیان بیٹھ کے قرآن سکھاؤں گی، جس نے اپنی تلاوت ٹھیک کرنی ہے مجھے آ کے سنا دے، مجھ سے سیکھ کے چلی جائے. کتنی عزت اللہ دے گا، اور کتنا اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ وہ بچی جب ساری زندگی صحیح قرآن پڑھے گی، ساری زندگی اس کی صحیح تلاوت کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ایک حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں، اس حدیث پہ غور کریں ذرا. اور یہ حدیث شریف ایسی عام ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں جب یہ سنی، میں نے علماء سے پوچھی تو انہوں نے بھی مجھے اس کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ایکسپلین کرتا ہوں کتنی بڑی حدیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من علم آیۃ من کتاب اللہ کان لہ ثوابها ما تلیت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس نے قرآن پاک کی ایک آیت سکھائی، جب تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا. میں نے اب پوچھا اپنے اساتذہ سے، میں نے کہا اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ جب تک جس کو سکھائی گئی ہے اس کے پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ اس میں تو لکھا ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ ما تلیت، کہ جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا. یعنی دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے اس آیت کی تو اس کو ثواب ملے گا. تو مجھے علماء نے کہا کہ اس حدیث شریف کے معنی میں اس کی گنجائش موجود ہے. اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے، اگر حضور نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ثواب دینے پہ قادر ہے. اب آپ تصور کریں، آپ کسی کی سورۃ الفاتحہ ٹھیک کرا دیں اور پوری دنیا میں سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کو آپ کو ثواب ملے، تو بتائیں کہاں پہنچے گا آپ کا ثواب؟ اور یہی ثواب قیامت والے دن آپ کو امیر کرے گا. جس طرح دنیا میں مال امیر کرتا ہے نا، گاڑیاں ہم دیکھتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں، یہ ثواب قیامت والے دن میٹر کرے گا اگر ہم جنت میں چلے گئے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ صحیح حدیث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں. تو اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ میرے ذہن میں آ گئی ثواب کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له عن كل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. کہ جب آپ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں تو ہر دفعہ یہ دعا مانگنے پہ ان سب کی طرف سے آپ کو ایک نیکی ملتی ہے. اب آپ تصور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے مومن ہیں جو زندہ ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں؟ اربوں میں ان کی تعداد ہے. اس وقت 1.5 ارب تو مسلمان زندہ ہیں. تو اب اگر آپ اللہ سے دعا کریں اور یہ روٹین بنا لیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، یا اللہ میری بخشش کر دے، مسلمان مردوں کی عورتوں کی بخشش کر دے، مومن مردوں عورتوں کی بخشش کر دے، جو زندہ ہیں جو فوت شدہ ہیں سب کی بخشش کر دے. اور نیت کرتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کی، تو کتنے لوگوں کی طرف سے آپ کو نیکی ملے گی. یعنی یہ ایک دفعہ یہ دعا پڑھنے سے ممکن ہے آپ کو اربوں نیکیاں مل جائیں. 1.5 ارب تو مسلمان ابھی زندہ ہے. تو اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کمائی کے ذریعے بھی بڑے بتائے ہیں. ان کو ایکسپلور کر کے ان کو اس سے فائدہ اٹھانا، یہی تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ علم کا یہی تو فائدہ ہے. دیکھیں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اشراق کے وقت، امہات المومنین میں سے غالباً حضرت جویریہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تب سے مصلی پہ بیٹھی تھیں، اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ واپس آئے ہیں تب تک وہ مصلی پہ تھیں. یعنی اشراق کا وقت ہو گیا. تو بس یہ آخری بات کر کے میں بند کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ تب سے مصلی پہ اب تک ہیں، میں آپ کو 4 کلمات بتاتا ہوں، ان کو آپ 3 دفعہ پڑھ لو اگر، تو جتنی آپ نے ذکر کیا ہے اس سب سے اس کا ثواب بڑھ جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات. اللہ کی ذات پاک ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی میں بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں. عدد خلقی، جتنی اس کی مخلوقات ہیں ان کے تعداد کے اعتبار سے، ان کی تعداد جتنا، ورضا نفسہ، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اتنی، اور جتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے اتنا، جتنی اس کی کلمات کی تعداد ہے اتنی دفعہ.
اب یہ چار کلمات 3 دفعہ کہنے سے حضور نے فرمایا کہ جو آپ نے گھنٹوں ذکر اذکار کیا یہ اس سے بڑھ کے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح سے اپنے ٹائم کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ پڑھنا پڑھانا باقی اپنے خاوند کے ساتھ مل کے ایک ٹیم بنائیں، کنویں بھی بنوائیں، مدرسے بھی بنوائیں، درخت بھی لگوائیں. درخت لگانا بہت بڑی نیکی ہے، صفائی کرنا کروانا بہت بڑی نیکی ہے. بچوں کی تربیت کرنا، اپنا چھوٹا سا ادارہ بنا سکتا ہے بندہ اپنے گھر میں ہی. لوگوں نے ٹیوشن سینٹر بھی تو کھولے ہوتے ہیں. بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم نیت کریں. اور اگر ہم فضولیات کو چھوڑ دیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دن میں سے 4 5 گھنٹے تو موبائل اور ٹی وی پہ ضائع کر دیتے ہیں. اب اتنا ٹائم ضائع کریں گے تو پھر کیا خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی نیتیں کرنے کی اور بڑے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.